سوری چچا جان، اب یہ ممکن نہیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دکھ سے سینہ پھٹ پڑنے کو تھا۔ وہ کیوں جاتی؟ اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو وہ وہاں سے قدم ہی کیوں نکالتی؟ لاکھ بیزار سہی، مگر کچھ نہ کرنے کو تو وہ تیار ہی تھی۔ اسے بری طرح رونا آ رہا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اماں کے سامنے آنسو بہانے کے بعد اس نے دوبارہ آنسو نہیں بہائے تھے۔ اور 3 منٹ بعد اماں آ گئی تھی۔ اسے چپ چاپ بستر پر بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دیکھو نویرا، تم سمجھدار ہو، تمہیں مجبور نہیں کاڑھی، مگر اپنی ماں کی مجبوری سمجھو۔ ابھی حمید نے ساری ذمہ داری لی ہے شاعرہ کو سمجھانے کی، اس کے شک کو رفع کرنے کی، تو وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا بھی۔ رضا کو جیسے بھی کرے، جیسے بھی سمجھائے۔ ان کا معاملہ ہے، نبیل بے خبر ہے۔ نبیلہ کو صبح میں نے اسے لینے بھیج دیا تھا کہ بات زیادہ نہ پھیلے۔ نبیل اب تک برداشت کیے ہوئے ہیں، مگر وہ یہ سب سن کر شاید ضبط نہ کر سکے۔ ساجد باہر ہے، نبیل ہی میرے پاس ہے، اپنے بھائیوں کے لیے ہی سے ہی برداشت کر لو۔ تو نویرا نے دکھ سے اماں کو دیکھا۔ اماں کو بیٹوں کی اتنی پرواہ تھی، اور بیٹی کے کردار کی بات تھی۔ شوہر رکھنے کا آمادہ نہ تھا، اور وہ بے غیرتوں کی طرح منہ اٹھائے اس کے پاس چلی جائے یا پھانسی پر چڑھ جائے۔ اس کے دل میں اماں کی طرف سے بال آ گیا تھا۔ کوئی بھی اس کے احساسات کو سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ کس سے کہتی، کس سے انصاف مانگتی؟ اور شارق زمان، اس نے سپاٹ انداز میں اماں سے سوال کیا تھا۔ مرد عورت کی عزت نفس کو اپنے ایسے ہی رولتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک زندگی گزاری ہے، پتہ نہیں کس کس مقام پر اپنی انا، اپنی اپنی عزت کی قربانی دینی پڑی، محض گھر بچانے کو کم عقلی ہے۔ آہستہ آہستہ حالات کا دوسرا تجزیہ کرے گا تو سب سمجھ آ جائے گا۔ پھر جب رضا اور رمشا کی شادی ہو جائے گی تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اماں پر امید تھی، اور وہ نویرا نے خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم اٹھو، کپڑے سمیٹو، نبیل کے آنے سے پہلے تم لوگ چلے جانا۔ اور پھر بھی مہر بالاب رہی تھی۔ اس کی آنکھ کی تحریر پڑھ لینے والی اس کی ماں اب محض بیٹو کی ماں تھی۔ اس کی ماں تو اس کے جذبوں اور احساسات سے کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ وہ اسے محض شارق زمان کی بیوی، اس کے بچے کے ماں کے تناظر میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جان لینے والی اس کی ماں کہاں گئی تھی؟ نویرا کو لگا شدت غم سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اماں کے گھر میں اب اس کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ شوہر کے گھر میں وہ پہلے ہی بد کردار ٹھہرا دی گئی تھی۔ نویرا کے دل کا بوجھ اس قدر بڑا کہ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں نے اس کی حالت دیکھ کر لب بھینچ لیے تھے۔ اس کی حالت بڑی افسردہ ہی لگی تھی۔ تم کپڑے سمیٹ لو، میں آپا سے کچھ بات کر لوں۔ اماں نے الماری سے سوٹ کیس نکال کر اس کے سامنے رکھا تو وہ حالی نظروں سے دیکھے گی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اماں کو بتا چکی تھی، اس کے باوجود اماں اسے بھیجنے پر باضد تھی۔ کیوں؟ نویرا نے خاموشی سے خالی سوٹ کیس کو دیکھا، جس سے بھرنا تھا، یا پھر وہ کالج سے گھر آئی تو طبیعت بوجھل ہی تھی۔ اب کالج جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ زرش کی غیر موجودگی میں کالج اب کارخانے کو دوڑتا تھا۔ سمیع بھائی اسلام آباد چلے گئے تھے۔ علی کالج سے گھر آنے کے بعد اکیڈمی چلا جاتا تھا، اور ابو شام کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ ایسے میں خالی گھر اسے وحشت زدہ کر جاتا تھا۔ طاہرہ بیگم اپنی جگہ گم سم اور خاموش رہتی تھی، اور وہ اپنی جگہ۔ دونوں میں ماں بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کے برابر اور ایک اجنبیت کی تھی۔ نہ انہوں نے اسے کبھی بلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ تو پہلے ہی ان سے چپتی پھرتی تھی۔ سمیع بھائی کی شادی بھی ایک حادثہ ٹھہری، اور اب سمیع کا اسلام آباد چلے جانا اس سے بڑا حادثہ تھا۔ کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی تھی، مگر نیند بھی اب کہاں میسر تھی۔ وہ خاصی دیر تک بے سکون رہی تھی، اور پھر اٹھ بیٹھی۔ دل کے بہلانے کو اس نے سمیع کی شادی کی مووی لگائی تھی۔ طاہرہ بیگم اب اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی، یا پھر روز اپنے کسی نہ کسی بھائی یا بہن کے گھر کا چکر لگا لیا کرتی تھی۔ بند کرو اس کو، جب دیکھو یہی تماشا ہو رہا ہے۔ ابھی مووی سٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ طاہرہ بیگم اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ فرح نے خاموشی سے انہیں دیکھا، ساتھ ہافا انداز لیے کھڑی تھی۔ عاجز آ چکی میں اس تماشے سے، اپنی کان پٹیاں سہلاتے وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ فرح نے آواز دھیمی کر دی تھی، شاید ان کی طبیعت خراب تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ خیریت پوچھنا بھی گوارا نہ تھا۔ فرح نے کی نکیوں سے انہیں دیکھا، اور پھر مووی بند کرتے اس نے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ مائدہ، انہوں نے مائدہ کو آواز دی تھی، ایک کپ چائے بنا دو۔ مائدہ کے آنے پر انہوں نے کہا تو فرح نے ایک گہری سانس خارج کی۔ یہی کام وہ اس سے بھی کہہ سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ خود جا کر چائے بنائے، مگر پھر رکے، نہ جانے کیا رد عمل ہو، شاید پیے ہی نہیں۔ چائے پی کر وہ کچھ دیر بیٹھ کر پھر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔
ان کے قریب آ کر اس نے ان کی پیشانی چھوئی تو ہلکی سے حرارت محسوس ہوئی تھی۔ فرح کا دل بڑھایا۔ اب سے پہلے ان کے رویوں میں ایسی اجنبیت بھی نہیں آئی تھی جیسی کہ اب تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا ساتھ دبائے، مگر لب بیچ کر کچھ دیر کھڑی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج سے فون کی تیز آواز نے اسے متوجہ کیا تھا تو وہ چونکہ سوائے سمیان یا عثمان کے فون کے کبھی گھنٹی نہ بجی تھی۔ اس سناٹے میں گونجتی فون کی گھنٹی اس سے بڑی غنیمت لگی۔ طاہرہ بیگم ڈسٹرب نہ ہو، اس نے فوری ریسیور اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ فرح دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ آپ وہ ششتر رہے گی، ساتھ بول رہا ہوں۔ کیوں کال کیا آپ نے؟ وہ تو ابھی تک پہنچنے والے نقصان کو نہیں بھولی تھی کہ ایک دفعہ پھر یہ شخص اس کے سامنے موجود تھا۔ کیسی ہے؟ اس کا وہی اندازہ فرح نے لب بیچ لیے تھے۔ زندہ ہیں۔ میں یہاں صاحب کو بہت مس کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ نے ایسا؟ شفقت سے کی صورت اس کے لبوں پر پھسل گیا تھا۔ زرشب سمیان کی بیوی، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ بھی نہ ہو پاتا جو آج ہے، سعد نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ زرش مجھ سے بدظن ہے، وہ سمجھتی ہے یہ سب کچھ میرا پلان ہے اور اس کی سراسر ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے سمیان بھائی کو اپنے ساتھ ملا کر آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تم خوش نہیں؟ زرش میرے ساتھ رخصت ہوتی تو کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ وہ اب بھی خوش نہیں ہے۔ سمیان بھائی اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ زرش ہمارے گھر آنا نہیں چاہتی۔ امی ابو کے درمیان تعلقات اب اس مقام پر ہے کہ اگر انہیں اپنی جوان اولاد کا احساس نہ ہوتا تو شاید کب کا یک فیصلہ کر چکے ہوتے۔ وہ رو دی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ پوری امید تھا۔ فرح کو حیرت ہوئی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی کیسے امید کی جا سکتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں۔ وہ نا امیدی کی انتہا پر تھی۔ سائرت سے سب کے حالات کی خبر ملتی رہتی ہے۔ میں لگا ہوا ہوں امی ابو کو کال کرنے میں، بس دعا کرو وہ کسی طور میرے موقف کو درست مان لے۔ میں نہ کل شرمندہ تھا اور نہ آج ہوں، بلکہ اب تو ایک اطمینان ہے کہ بڑوں کے غلط جذباتی اور قبل از وقت فیصلے سے کئی زندگیاں برباد ہونے سے بچ گئی ہیں۔ رگِ زرش تو یہ احتجاج اس کا حق ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ سمیان سے اس کا تعلق مسلم ہے، آہستہ آہستہ قبول کر لے گی انشاءاللہ۔ فرح کو لگا سعد کی باتوں سے اس کے اندر نا امیدی کی جھنڈ چھٹنے کو ہے۔ تم خوش رہا کرو فرح، حالات تو بدلتے رہتے ہیں، موسم آتے جاتے ہیں، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تک امی ابو کو منا نہ لوں تم سے بات نہیں کروں گا، مگر دل کے مقابلے میں کبھی انسان کا اختیار چلا ہے۔ بے بس ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں فرح، یاد رکھنا مجھے ہر حال میں تم تک پہنچنا ہے۔ تم سے میں کوئی وعدہ نہیں مانگ رہا، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں جلد لوٹوں گا تمہارے لیے۔ اپنے ذہن میں رکھنا، اپنا خیال رکھا کرو، خوش رہو، اللہ حافظ۔ کال بند ہو چکی تھی، مگر فرح کو لگا فون کے بے جان تاروں میں امید کی کرن ابھی بھی جگمگا رہی ہے، جو کچھ دیر قبل بڑی ابصر تھی۔ ایک دم پرسکون ہو کر صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر ریلیکس ہوئی تھی۔ وہ روزانہ اکیڈمی آ رہی تھی، اب تو یہاں موجود اسٹوڈنٹ سے اس کی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ چند دن سے وہ ایک بات بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی، مگر اپنے محسوسات کو وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ اگر وہ واقعہ رونما نہ ہو جاتا، اس دن سارا نہیں آتی۔ دونوں کی اب اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ فرح کے بعد یہ پہلی لڑکی تھی جس زرش کی دوستی ہوئی تھی۔ اس دن اسے سارا کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ولید فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ جونیئر تھا، سو اکثر وہ سائرہ اور اس سے نوٹس یا اسائنمنٹ کے سلسلے میں ہیلپ لے لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنے میتھ کے اسائنمنٹ میں زرش سے ہیلپ لے رہا تھا کہ اچانک اسائنمنٹ سے ہٹ کر اس نے زرش سے پوچھا تھا، آپ سر نواز کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ نہیں، کیوں؟ جس طرح وہ آپ کی کیئر کرتے ہیں، بات بات پر آپ کا خیال رکھتے ہیں، میں سمجھا کہ شاید آپ ان کی کوئی ریلیٹیو ہیں۔ اس نے صاحب کوئی سے کہا تھا۔ زرش نے چونکہ اسے دیکھا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل سائرہ ان کی کزن ہے، ماموزاد، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ چونکہ میں ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ولید نے مسکرا کر بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ زرش کو ذرا بھی اچھی نہ لگی، جیسے اس نے اس پر طنز کیا، مگر یہاں تو سب کچھ اور ہی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے کچھ غصے سے پوچھا تو ولید کو احساس ہوا وہ ناراض بھی ہو سکتی ہے، سو بات بدل گیا۔ کچھ خاص نہیں، میں مذاق کر رہا تھا، میرا تم سے مذاق کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے بھی اسے جتایا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ زرش کو مزید تم کچھ زیادہ اوور کانفیڈنس نہیں ہو رہے؟ تمہاری میں ہیلپ کیا کر دیتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں خود سے فری ہونے کا موقع دے دوں۔ آئندہ حد میں رہنا۔ ہنسی تلخی اور تنددہی سے اس نے کہا تو اس نے زرش کو بغور دیکھا۔ شاید آپ کا یہی لیا دیا سا انداز سر نواز فاروق کو اٹریکٹ کر گیا ہے۔
آپ پر کچھ خصوصی توجہ دے رہے ہیں آپ کی۔ اس نے اس قدر تحلیل سے ٹوکا کہ وہ فوراً چپ ہو گیا تھا۔ سوری، اگلے ہی پل اس نے معذرت کر لی تھی۔ آئندہ مجھے تمہاری ہیلپ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا، وہ غصے سے کہہ کر اس کے کیبن سے نکل آئی تھی۔ باقی سارا وقت اس سے یہ بات بڑی بری طرح پن کرتی رہی تھی اور لاشعوری طور پر وہ سر نواز فاروق کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ اس سارے دن کے تجزیے کے بعد اس پر جو انکشاف ہوا تھا، اس نے اسے اگلے دن اکیڈمی آنے نہیں دیا تھا۔ نواز فاروق ایک اچھے لحاظ سے مہذب، سلجھے ہوئے ایجوکیٹڈ پرسن تھے۔ وہ ان سے کسی بھی قسم کے چھچوڑے پن کی توقع نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ان کا مزاج اور عادت ایسی تھی ہی نہیں۔ تو پھر دوسرا امکان بھی اسے فکر میں مبتلا کر دینے والا تھا، یعنی وہ اگر سنجیدہ تھے تو ان کے لیے یہ حادثہ نقصان کا باعث تھا۔ محض کیوں میں رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیئر کرنا، آتے جاتے حال حوال دریافت کرنا، اسٹڈی کے بارے میں پوچھنا، یہ سب غیر معمولی تو تھا، جسے تقریباً سب نہیں نوٹ کیا تھا۔ جب بھی تو ولید کہہ رہا تھا وہ جونیئر تھا، اسے ابھی بات کرنے یا موقع محل کا احساس کرنے کا خیال نہیں تھا۔ جب بھی جو چیز نوٹ کی کہہ دی، مگر اور لوگ نہ جانے کیا کچھ سوتے ہوں گے۔ اگلے 2 دن اس نے سوچتے خود ٹالتے گزارے تھے۔ رات بھی وہ بڑی مشکل سے اپنا ذہن بنا کر پڑھنے بیٹھی تھی کہ سائرہ کی کال آ گئی، تم اکیڈمی کیوں نہیں آ رہی؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا تھا، بس موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ نواز بھائی بھی پوچھ رہے تھے، آج بھی بھائی کہہ رہے تھے کہ تم اس کو کال کر کے، اشارہ نواز فاروق کی طرف تھا۔ زرش خاموش ہو گئی تھی۔ کل آ ہی ہونا؟ ضرور آنا، مجھے تم سے چند پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ چند باتوں کے بعد اس نے کال بند کر دی تھی، مگر اس کا تفکر مزید بڑا تھا۔ سارہ نواز کے کہنے پر اس کا کال کرنا کیا سارہ نے فیل نہیں کیا ہوگا؟ وہ فیملی کے علاوہ باہر ہر کسی کے ساتھ لیے دل انداز میں ہی پیش آتی تھی۔ سارہ نواز سے اسٹڈی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہ کیسے مان لیتی کہ سارہ نواز اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں؟ مگر یہ بات وہ نوٹ کر چکی تھی اور اب اس سے انکار ممکن نہیں رہا تھا۔ اگلے دن سارہ سے بھی اس نے ضرورتاً گفتگو کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سارہ اڑ کر ساتھ والے کیبن میں گئی تھی جب اچانک آ کر نواز نے اس سے سوال کیا تھا۔ زرش نے سر اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے انہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں میں تفکر لی، وہ ہر سے سنجیدہ تھے۔ ان کے کسی بھی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ محض وقت گزاری کو یہ سب کر رہے ہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے، نواز فاروقی نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ضرور تھا کہ وہ ایک پل کو گھبرا گئے تھے۔ میرا مطلب تھا کہ آپ 2 دن غیر حاضر ہی، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ انہوں نے وضاحت دی تھی، طبیعت کی خرابی وغیرہ۔ سارہ نے آپ کو کال کرنے کا بتایا نہیں؟ اس کے لہجے میں تحلیل پہلے سے بڑھ گئی تھی، گویا اسے جتا دیا تھا کہ وہ بہت کچھ جان اور سمجھ گئی ہے۔ نواز فاروق نے بھی اس کے اس لب و لہجے پر اسے غور سے دیکھا تھا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ آپ کی؟ انہوں نے کچھ ریلیکس انداز میں دریافت کیا تھا۔ سر، میں یہاں سے پڑھنے آتی ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، استاد ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے خفا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اپنی ایک کم عمر اسٹوڈنٹ کو؟ آپ کی؟ اس کے لہجے میں واضح جتاتی ہوئی تلخی تھی۔ اپنی اور ان کی عمر کی طرف واضح اشارہ تھا۔ زرش، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے فوراً وضاحت دی تھی۔ چند پل زرش خاموش رہی، پھر براہ راست انہیں دیکھا تھا۔ سر، ہو سکتا ہے اب میں اکیڈمی نہ ہوں؟ زرش نے ابھی سے کلیئر کر دینا چاہتا، سر میں موضوع حسن نہیں بننا چاہتی، ابھی چند لوگوں نے بات کی ہے، کل کو ساری اکیڈمی کے لوگ کچھ کہیں گے، بہتر یہی ہے کہ میں ابھی سے یہ جگہ چھوڑ دوں۔ نواز نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی نگاہ کے بدلنے سے ابھی وہ خود بھی آگاہ نہیں ہو پایا تھے کہ سوچ تو نویرہ اور زرش کے کردار کا موازنہ کرتے ابھی حالات میں معلق کی تھی کہ لوگوں نے اس سوچ سے رسائی پائی تھی کہ ان کی نگاہیں، ان کی سوچ اور جذبے اتنے بے لگام ہو چکے تھے کہ بات لوگوں اور پھر زرش تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے تو اس وجود کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھا تھا، پھر کہاں لغزش ہوئی تھی کہ بات اس حد تک پھیلی تھی۔ سر جھکائے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسکارف اور ایک کندھوں پر دوپٹہ بھلے اپنے اول روز والے کنڈیشن میں ہی تھی۔ نواز بھائی آپ کو سرتے مہور ڈھونڈ رہے ہیں؟ زرش کے جواب میں نواز فاروق نے لب کشائی کرنا ہی چاہیے کہ سائرہ نے اندر آ کر نیا پیغام دیتے ہوئے ان کو چپ ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے سر پر ڈالی، وہ بے تاثر چہرہ لیے نوٹ بک میں آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے لمحوں میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، نویرہ کو وہ کھو چکے تھے اور زرش کیا وہ زرش کو بھی کھو دیں گے؟ ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا تھا۔ زرش، آپ واپسی پر مجھ سے مل کر جائیے گا، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ سر اٹھا کر زرش نے انہیں دیکھا، وہ باہر نکل گئے تھے۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ سارہ نے اسے لب بھیج کر دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ پھر اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ رات گئے شارک سامان کی واپسی ہوئی تھی،
چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ شارق اندر آیا تو شاکرہ شاید شارق کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ شارق نے اطراف میں نگاہ ڈالی، سارے گھر کی لائٹس آف تھی۔ شاکرہ اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ وہ نیند میں اٹھ کر آئی تھی، اب فوراً سونا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، دروازہ لاک کر لو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ حکم پا کر فوراً چلی داخلی دروازہ لاک کرتے اماں کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ شارق کمرے میں داخل ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے خالی بیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ نویرہ کمرے میں نہیں تھی۔ دوپہر کو اماں نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ وہ حمید چچا کے ساتھ جا کر نویرہ کو لا رہی ہیں، اور پھر گھر آ کر بھی فون کیا تھا کہ وہ نویرہ کو اپنے ساتھ گھر میں لا چکی ہیں۔ اسی لیے وہ آج گھر نہیں آنا چاہتا تھا، مگر طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی۔ باہر کہاں ہموار ہوتا، مجبور رات گئے لوٹا تھا، اور اب خالی کمرے نے شارق زمان کے اعصاب پر زبردست دباؤ ڈالا تھا۔ کوٹ بستر پر پھینکتے، بریف کیس صوفے پر اچھالتے وہ بستر پر ٹک گیا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کو جوتوں سے آزاد کر رہا تھا کہ فون کی بیپ نے متوجہ کر لیا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ یہ کھنکتی پرجوش آواز شارق زمان کو لگا اس کے اعصاب کا تناؤ اس آواز نے کم کر دیا یا پھر شاید مزید بڑھا دیا تھا۔ ٹھیک ہوں خیریت، آپ کیسے کال کری؟ تمہارے پاس ہی تو اٹھ کر آ رہا ہوں۔ پاؤں آزاد کرتے اس نے بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگا لی تھی۔ تمہاری بن اب چین نہیں آتا، ہر لمحہ تمہارے قریب رہنے کو دل مچلتا ہے۔ شارق زمانے کی گہری سانس لی تھی، بہت تھکن ہو رہی ہے یار، کام کی بات کر۔ وہ بستر پر دراز ہوا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ فوراً مطلب بڑھائی تھی۔ شارق کے لبوں پر استحضاء تبسم رنگ گیا تھا۔ زیبا کیانی نے ان چند دنوں میں اسے جو ذہنی سہارا دیا تھا، ایسے میں وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شارق زمان اس کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ نویرہ کی طرف سے ملنے والے دھچکے نے اسے اتنا متنفر کر دیا تھا کہ وہ ایک رات کلپ جانے پر اب پھر سے زیبا کیانی سے وہی پرانے مراسم استوار کر بیٹھا تھا۔ ایک شادی شدہ سے شادی کی اجازت تمہارا کروڑ پتی باپ دے دے گا؟ ویسے بھی اسے اپنی دولت کا اتنا گھمنڈ ہے کہ دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنے اعلیٰ حسب و نسب والے باپ سے پہلے اجازت تو لے لو۔ ایک دم شارق زمان استحضائی لہجے نے دوسری طرف زیبا کیانی پر حاصل صحت چوٹ لگائی تھی۔ شارق تم کبھی کبھار بڑی زیادتی کر جاتے ہو، بڑے ناز و انداز سے شکوہ کیا گیا تھا۔ ایڈیٹ شارق زمان نے زیر لب اسے نوازا تھا۔ ایک دم اس کا دل اس سے اچاٹ ہوا تھا۔ کیسی زیادتی زیبا جی؟ سچ کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت پیدا کرے، اور پھر میں شادی کیوں کروں گا؟ اگر شادی کرنا ہوتی تو تم سے پہلے ہی کرتا، مگر کیا کروں، شادی کے لیے میری جو ڈیمانڈ ہے ان پر تم پورا نہیں اترتی۔ تمہاری بیوی اتر گئی تھی پورا، یا پھر ہانا پوری ہی کی تھی؟ میرے خیال میں وہ تمہاری کزن۔ شارق کو لگا جیسے اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ تنفر سے لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ چھوڑو، شادی میں کیا رکھا ہے، میرے لیے تو فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھے بھولے نہیں، پرانے شناسا ہو تمہاری۔ تم میری طرف پلٹ آئے ہو۔ شارق زمان کی خاموشی پر وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بیوی کی بات پر وہ ناراض ہو گیا، سو فوراً بات بدل دی تھی، مگر اب شارق کا موڈ ایک دم خراب ہو چکا تھا۔ زیبا، میں بہت تھک گیا ہوں، فی الحال ایک لمبی نیند لینا چاہتا ہوں۔ اوکے بائے۔ اوکے بائے۔ زیبا کی آواز نے اس کے حواسوں پر بڑی پوری طرح اثر کیا تھا۔ فولش نان سینس۔ غصے سے اس نے موبائل بیٹھ کے سرہانے پٹک دیا تھا۔ نویرہ آ چکی ہے تو پھر کہاں ہے؟ اسے سوال نے اس کے اعصاب پر خاصا اثر ڈالا تھا۔ قمیض اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا تھا۔ الماری کے پٹ کھولے تو عجیب سا احساس ہوا، ہر چیز جوں کی توں تھی، کوئی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ نویرہ کی موجودگی میں ہر چیز سمر جاتی تھی۔ حالی الذہنی کیفیت میں اس نے بغیر کپڑے لیے دوبارہ الماری بند کر دی تھی۔ قمیض دوبارہ پہن کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ اماں کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلنے پر کھل گیا تھا۔ بیڈ پر اماں سو رہی تھی، جبکہ صوفے پر شاکرہ تھی۔ شارق زمان کی الجھن مزید بڑی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹ آیا تھا۔ لاؤنج میں حالی تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے وہ ایک پل ٹھٹکا تھا۔ لاؤنج سے متصل کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھلتا گیا تھا۔ یہ گیسٹ روم تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ نواز فاروق کے کہنے کے باوجود وہ پھر وہاں نہیں رکی تھی۔ ڈرائیور کے آنے پر وہ فوراً کر آگئی تھی۔ اس کا ذہن سوچ کر پھر پڑنے کو تھا۔ نواز فاروق کا اندازہ فیصلہ کن تھا۔ وہ کیا کہنے والے تھے اندازہ نہیں تھا، مگر وہ الجھ چکی تھی۔ اگلے دن وہ اکیڈمی نہیں گئی تھی، پھر اس سے اگلے 2 دن بھی وہ نہیں جا سکی تھی۔ ایک دن تو وہ ماما کے ہمراہ نوشی کے ہاں چلی گئی تھی اور شام کے واپس ہی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے دن اس نے خود وہاں نہ جانے کی ٹھانی تھی۔ اگلی شام ہادیہ پر رہنے آ گئی تو انہوں نے فون کر کے نوشی اور عفان بھائی کو بھی بلوا لیا تھا۔ مغرب کے بعد وقار بھائی بھی سیدھا آفس سے ادھر ہی آ گئے تھے۔ گھر میں خاصی رونق ہو گئی تھی۔ ماما نے فون کر کے سعود احمد کو جلدی گھر آنے کا کہا تھا۔ عموماً وہ جلد ہی آ جاتے تھے، مگر جب سے سمیع اسلام آباد گیا تھا وہ اکثر لیٹ ہو جاتے تھے۔ سمیع احمد کے بعد اکثر میٹنگز انہیں ہی اٹینڈ کرنا پڑتی تھی۔
موسم ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ٹیرس پر وہ سب بیٹھے شام کے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، بلکہ موسم انجوائے کر رہے تھے جب یاسمین اس کا فون کا پیغام لیے چلی آئی تھی۔ سمیان بھائی کی کال ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ کال PTCL پر آئی تھی اور کال سمیان کی تھی۔ جبکہ ماما نے فوراً اسے دیکھا، وہ تو پہلے سمیان کے نام پر شروع ہوتی تھی۔ اوپر سے ماما کا پوچھنا چارجنگ پر لگایا تھا، کمرے میں ہے، جاؤ جا کر بات کرو۔ وہ فوراً وہاں سے نکل آئی تھی۔ سب کی موجودگی میں اطلاع ملی تھی، کچھ بعید نہ تھا کہ اس کا ریکارڈ عفان بھائی لگانا شروع کر دیتے۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے؟ بہت خاص توجہ سے دریافت کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ بیزاری سے صوفے پر ٹک گئی۔ میں کافی دیر سے کال کر رہا تھا، نمبر کیوں بند ہے؟ بیٹری آف ہو گئی تھی۔ آج اکیڈمی نہیں گئی؟ نہیں، اس نے مجھ سے کہا۔ کیوں؟ آپا اور نوشی آ گئی تھی تو پھر جانے کو دل نہیں چاہا۔ اچھا، چچا جان سے پتہ چلا ہے عفان اور وقار بھی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہو سکتا ہے پاپا نے فون پر بتایا ہو۔ جی چلو ٹھیک ہے، میں بھی آ جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ استفسار کیا تھا، پتہ نہیں، وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ سمیان احمد کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، یعنی 1-2 دن میں آنے والی ہے۔ چچی جان سے مجھے پتہ چلا تھا کہ تم پچھلے 2 دن سے اکیڈمی نہیں جا رہی ہو۔ بڑی سنجیدگی سے استفسار ہوا تھا۔ یوں ہی منہ نہیں ہو رہا تھا، کیوں پتہ نہیں۔ وہ ایک دم تلخ ہو گئی تھی۔ وہ اب اس موضوع سے اکتانے الجھنے لگی۔ تم اپنے موڈ کی کچھ زیادہ نہیں مان رہی، اپنی اسٹڈی کا حرج کر رہی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی تمہاری پوزیشن ہوگی، مگر میرا نہیں خیال کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ میری تیاری بہت اچھی ہے، مجھے کسی اکیڈمی یا ٹیوشن کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اکیڈمی میں نے کالج چھوڑنے کی وجہ سے جوائن کی تھی، اب اس کی ضرورت نہیں سمجھتی میں۔ یعنی کہ تم اکیڈمی بھی چھوڑ چکی ہو؟ سمیان کا انداز بحث کرنے والا تھا۔ زرش نے الجھ کر ریسیور کو دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ ہاں، کبھی کبھار ضرورت پڑی تو چکر لگا لوں گی، اس نے بڑے ضبط سے جواب دیا تھا، ورنہ سمیان کے جیا کرنے والے انداز نے کچھ الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اوکے، میں چکر لگاتا ہوں تو اس موضوع پر تفصیلی بات کروں گا۔ کالج کے بعد اکیڈمی بھی چھوڑ دینا کوئی عقلمندی نہیں، چند لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے ذہن فریش رہتا ہے، جبکہ تم… میں نے کہا نا، میں نے اکیڈمی نہیں چھوڑی، اگر چھوڑ بھی دوں تو آپ کو اس موضوع کو ایشو بنانے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنے کول اور فیل کی ذمہ دار خود ہوں، اگر کچھ حرج ہوا بھی تو نقصان بھی میرا ہی ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بڑی تلخی سے اس نے جوابی کارروائی کی تھی۔ زرش سمیان نے ایک دم ٹوکا۔ میں اب کوئی بات نہیں کروں گی اس موضوع پر، قطع نہیں، اللہ حافظ۔ اس نے ریسیور کو ریڈی پر پٹا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ سمیان بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ پلٹی تو نوشی نے سوال کیا تھا، جو جانے کب کی آ کھڑی ہوئی تھی۔ صلح ہی کب تھی، جو امکان ہوتا۔ زرش کا وہی بے لچک انداز تھا۔ نوشی نے بغور دیکھا۔ زرش کے انداز میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس طرح تو وہ اپنا نقصان کر لے گی۔ نوشی کے اندر تشویش کی لہر اٹھی تھی۔ ماما پاپا ہر لمحہ اس سلسلے میں پریشان رہتے تھے، مگر اسے کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ زرش خود سے حالات کا درست سمت تجزیہ کرے اور کوئی صحیح فیصلہ کرے، جبکہ زرش کے تیور کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ زرش اس طرح زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کے اندر سے تشویش تھی، انداز میں تشویش تھی۔ چھوڑو، گزر ہی جائے گی، نہ بھی گزری تو کم از کم کیا ہوگا؟ بڑی تلخی سے اس نے نوشی کو دیکھا۔ تماشا تو میں بن ہی چکی ہوں، مزید کیا تماشا بنوں گی؟ بلکہ تماشا تو تائی بیگم کو بناؤں گی۔ انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہی ہوگا، اپنے سب الزام قبول کرنے ہوں گے، تبھی میں سر اٹھا کر جینے کا سوچوں گی، ورنہ زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اس کا انداز اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ نوشی نے گہرا سانس لیا۔ ماما نے پاپا کو فون بھی کیا تھا، مگر وہ ابھی تک نہیں آئے۔ فون کرنے آئی تھی کہ کب تک وہ گھر پہنچ رہے؟ شام گہری ہو رہی ہے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ نوشی نے موضوع ہی بدل دیا تھا۔ پاپا نے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچنے کا کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بارش کی رفتار میں بھی اضافہ ہی ہوا تھا۔ ماما اور آپا کچن کی طرف چلی گئی تھی تو عفان بھائی وقار بھائی کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ وہ نوشی کے ساتھ لان کا چکر لگانے باہر چلی آئی تھی۔ کوریڈور کے شیڈ کے نیچے دونوں چکر لگاتے، باتوں کے ساتھ ساتھ بارش کے فوار سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پاپا آ گئے ہیں۔ گاڑی کے ہارن پر دونوں نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ گاڑی پورچ میں جا کھڑی ہوئی تھی اور یہ سمیان بھائی پاپا کے ساتھ گاڑی سے برآمد ہونے والی دوسری شخصیت کو دیکھ کر جہاں نوشی چہکی تھی، وہیں وہ بھی حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ اسلام آباد سے قریب لوٹے وہ صرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ السلام علیکم پاپا۔ تیز بارش میں بچتے بچاتے وہ دونوں ان کے قریب چلے آئے تھے۔ نوشی نے فوراً آگے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ انہوں نے ساتھ لگا کر اسے پیار کیا تھا۔
کیسی ہو؟ السلام علیکم۔ سمیان کے سلام پر وہ نگاہ پھرتے صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ آپ کیسے ہیں سمیان بھائی؟ نوشی نے سلام دعا کے بعد سمیان کی طرف توجہ دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، تم سنا خوش ہو؟ بڑے بھائیوں والا انداز تھا۔ نوشی ہنس دی۔ الحمدللہ، آئیے اندر چلتے ہیں، سب کے لیے آپ کی آمد سرپرائز ہوگی۔ ویسے آپ تو اسلام آباد میں تھے، پھر ایک دم اچانک کیسے؟ خاموش زرش نے بھی اس سوال پر سمیان کی طرف دیکھا۔ آج ہی میٹنگ کے سلسلے میں آیا ہوں، سیدھا آفس گیا تھا، تم لوگوں کی آمد کا سن کر سوچا گھر کا چکر لگاتا جاؤ۔ سنا ہے یہ وقار اور عرفان بھی یہاں تشریف فرما ہے؟ جی، تم نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے کیا؟ سعود احمد اندر چلے گیا تھا جبکہ سمیان ان کے پاس ہی ٹھہر گیا تھا۔ نوشی سے ہٹ کر زرش کو دیکھا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ سمیان کے سوال پر نوشی کھلکھلا کر جہاں ہنسی تھی وہیں وہ تلخی سے جواب دے کر پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ زرش رکو تو نوشی آواز دیتی رہ گئی تھی، مگر وہ پھر وہاں ٹھہری نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھا اوپر ٹیرس پر چلی گئی تھی۔ ماما اور باقی سب کے لیے سمیان احمد کی آمد خاصی سرپرائزنگ تھی۔ شائستہ بیگم تو نہال ہو گئی تھی، ان کے تینوں بیٹیاں، تینوں داماد ہنستے مسکراتے چہرے ایک رونق سی آ گئی تھی ان کی۔ خاموش آنگن میں آج رات کھانے کے ٹیبل پر اسپیشل اہتمام کیا۔ ماما کے ٹوکنے پر وہ سب میں آ کر بیٹھ تو گئی تھی، مگر سمیان کی آمد سے وہ اپنے ہول میں بند ہو گئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر پائی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے طیب ہادی آپا کو مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ لائیے اسے مجھے دے، میں کھانا کھلاتی ہوں، تم کھانا تو کھا لو، یہ ایسے ہی کرتا ہے۔ بس میں نے کھا لیا، لائیے دے مجھے۔ سمیان نے ایک پل اسے دیکھا تھا۔ شائستہ بیگم بھی متوجہ تھی، مگر ٹوکا نہیں کہ اب ہر بات پر اسے کیا ٹوکتی۔ یاسمین پلیٹ میں چاول ڈال کر ادھر دے جاؤ، میں لاؤنج میں ہوں، اسے کھلاتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو یاسمین کے ساتھ کچن سمیٹنے میں لگ گئی تھی۔ زرش سب چائے کا کہہ رہی ہے، خود بنا کر لانا۔ ہادی آپا چائے کا پیغام دے گئے تھے۔ لاؤنج میں خوب گپ شپ ہو رہی تھی، آواز کچن تک آ رہی تھی۔ چائے بنا کر اس نے ٹیبل سیٹ کر دی تھی۔ یہ تم لے جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو لے جانا، میں اوپر جا رہی ہوں۔ چائے تو پی لے، یاسمین نے کہا تھا۔ منفی میں سر ہلاتی اوپر چلی گئی تھی۔ زرش کہاں ہے؟ زرش کے بجائے یاسمین کو چائے لاتے دیکھا شائستہ بیگم نے پوچھا تھا۔ وہ اوپر چلی گئی ہیں، چائے تو پی لیتی، رہنے تو منہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ سعود احمد نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ وہ اوپر چلی گئی ہے، چائے تو پی لیتی، رہنے تو منہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ سعود احمد نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی ضد کی، انسانوں میں بیٹھنا تک چھوڑ دیا ہے، ایسی بھی کیا ضد ہے؟ اب اوپر بارش میں بھیگ رہی ہوگی، دھیمے لب و لہجے میں کہا تو سعود احمد نے ایک خاموش نگاہ وقار اور عرفان کے ساتھ باتوں میں مصروف وجود پر ڈالی۔ سمیان کا انداز کتنا مطمئن اور پرسکون تھا، جبکہ زرش ہر وقت انسانوں ہلا گلا میں رہنے والی وجود یوں اب الگ تلگ رہنے لگا تھا، ہر وقت اپنے آپ سے نالا۔ یہ صورتحال تشویشناک تھی، مگر مداوع کی کوئی راہ نہ تھی کہ اصلاح کیسے کی جاتی۔ ان کا دکھ بڑا تھا۔ بچی ہے، سنبھل جائے گی، انہوں نے اسی دھیمی آواز میں کہہ کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ باتوں کے درمیان سمیان نے ٹائم دیکھا، رات کے 10 بجے تھے، اب چلنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ہر بار کی طرح اطراف میں نگاہ ڈالی، مگر وہ یہاں ہوتی تو دکھائی دیتی، نہ جانے کہاں تھی۔ اب تو چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے، رک جاؤ، آج رات یہیں، باہر مسلسل بارش ہو رہی ہے، ایسے میں کہاں جاؤ گے؟ ہم دونوں بھی ادھر ہی ہیں، رات ٹھہریں گے، تم بھی ٹھہر جاؤ، وقار بھائی نے کہا تو سمیان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، چلتا ہوں، گھر میں میری آمد کی اطلاع مل گئی ہوگی، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔